اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں، یہ ناول دوبارہ اسٹل کر کے دکھا رہا ہوں، اس کے بعد ہی میں پڑھنا شروع کروں گا۔ تو یہ دکھانا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے کوئی چیز جملہ اگر مسئلہ ہو تو آپ اس کو دیکھ لیں۔ اب میں یہ ناول کا یہ ادھر رکھوں۔ دونوں نے اپنے جیوب سے پستول نکال کر پھینک دیا۔ ارے تمہارا پستول تو بہت عمدہ ہے، شیشہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم لے لینا۔ دونوں بچھڑی ہوئی سہیلیوں کی طرح باتیں کر رہی تھیں۔ لے لوں گی، دے دوں گی، تم سے زیادہ تو نہیں ہے، اوٹیلیا نے جواب دیا۔ نہیں، میں تم سے نہیں لوں گی، تم کو جو پسند ہے دوسری لے لوں گی اگر زندہ رہی۔ ارے ہم نے ٹائم بم لگا دیا ہے، کتنی دیر میں وہ پھٹے گا؟ تقریباً 2 گھنٹے بعد پھٹے گا، صابرہ نے کہا۔ تم تینوں چلی جاؤ ادھر، شیشہ نے اسٹوان سے کہا۔ تم بھی چلے جاؤ، لیکن کوئی بھی جانے کو راضی نہیں تھا۔ شیشہ نے ہوا میں قلابازی کھا کر اوٹیلیا کے منہ پر ہاتھ مارا۔ یہ ہاتھ اگر لگ جاتا تو اوٹیلیا کا چہرے کی ہڈی ٹوٹ جاتی، لیکن اس نے اپنے منہ کو بچانے کے لیے بر وقت گھومی، جیسے کوئی پنکھے کا پتا کھڑے ہوئے پنکھے کا پتا گھومتا ہے۔ یہ تو اس طرح بچ گئی، مگر شیشہ نے اس پر عجیب طریقے سے ہوا میں گھوم کر چھلانگ لگائی۔ وہ اس طرح کہ وہ اب کہ لگا کہ وہ اڑتی ہوئی اس کے سر کے اوپر سے اوٹیلیا پہ جا گری۔ اس کا جب سب کا خیال تھا کہ اوٹیلیا کی اپنی جگہ چھوڑ دے گی، لیکن اس نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی۔ اس نے دفاعی طور پر اپنے ہاتھ اوپر کیے اور گرتی ہوئی لیڈی شیشہ کو روکا۔ اس طرح ہر دو کو شدید چوٹ آئی، لیکن شیشہ کو بھی شدید چوٹ آئی تھی۔ شکریہ، شیشہ کے منہ سے نکلا، لیکن اس شکریہ کو صرف اوٹیلیا اور اسٹیوان ہی سمجھ سکے۔ وہ تینوں خواتین نہیں سمجھ سکیں، لیکن اوٹیلیا نے اپنا ہاتھ اور شیشہ نے اپنے گھٹنے پکڑ لیے تھے۔ کوئی بات نہیں لیڈی شیشہ، اوٹیلیا کے منہ سے نکلا۔ یہ تم مجھ کو لیڈی کب سے کہنے لگی؟ شیشہ کے لہج میں دکھ تھا۔ موقع غنیمت تھا۔ اوٹیلیا نے دونوں ٹانگیں جوڑ کر گھٹنوں سے لیڈی شیشہ پر ضرب لگانے کی صحیح کی۔ اگر یہ ضرب اس کے گھٹنوں پر لگ جاتی تو شیشہ کی ٹانگیں کچھ دیر کے لیے ناکارہ اور بیکار ہو جاتی، لیکن لیڈی شیشہ نے اپنے ہاتھوں سے اوٹیلیا کا یہ وار روکا۔ اس سے اوٹیلیا کے گھٹنوں میں بھی چوٹ آئی۔ کیا ہم پھر مساوی یعنی ایون ہو گئے؟ لیڈی شیشہ نے کہا۔ جب تک لڑائی رہے گی آپ کو میں لیڈی ہی کہوں گی، میرے لیے آپ اس وقت تک لیڈی ہیں جب تک یہ لڑائی ہے۔ ٹھیک ہے پرنسس، وہ بولی، جب تک تم مجھ سے لڑتی رہو گی پرنسس رہو گی۔ اب دونوں اپنی ٹانگوں سے ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کر سکتی تھیں، ہاتھوں میں بھی شدید چوٹ آ چکی تھی، لیکن پھر دونوں جانب کے تمام لوگوں نے دیکھا شیشہ ہوا میں اچھل کر اوٹیلیا کے گردن پر قینچی کی طرح کوئی داؤں لگانے کی صحیح کی۔ یہ داؤں کے بعد اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ سکتی تھی، لیکن اوٹیلیا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پھر اپنی گردن کو بچایا کہ شیشہ سطح عرض پر گر پڑی۔ ایک مرتبہ پھر دونوں کو زبردست چوٹ آئی تھی۔ ان کا مقابلہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ اب یہ بھی دیکھ لیں، یہ پیج تب دکھا دیتا ہوں تاکہ کوئی مسئلہ اگر ہو، کوئی لفظ سمجھ میں نہ آئے آپ کے، تو آپ یہ پیج دیکھ لیجئے گا۔ یہ ایک اسٹل یا پاز کر کے یہ دیکھ لیں۔ اچھا جی، بچی ہو تم کب تک ضد کرو گی؟ اسٹوان نے تنگ آ کر کوئی خاص انداز میں کہا۔ لیڈی شیشہ نے کوئی خاص جملہ کہا جو شاید صرف اوٹیلیا اور اسٹیوان کو سمجھ میں آیا۔ وہ بولا، چلو خواتین ان کو لڑنے دیں۔ یہ پھر وہ تینوں کو اس طرح اٹھا کر ہیلی کاپٹر کی طرح دوڑا جیسے کہ وہ تینوں خواتین نہیں بلکہ کٹ پتلیاں یا گڑیائیں ہوں۔ چلی جائیں آپ لوگ، چلی جائیں۔ نہ جاتے ہوئے بھی صابرہ جانا نہیں چاہتی تھی، بلکہ وہ باقی دو بھی جانا نہیں چاہتی تھیں۔ اور آپ، اگر لیڈی شیشہ کو کچھ ہو گیا تو میں زندہ رہ کر کیا کروں گا؟ یہ شخص کوئی بوڑھا تھا، لیکن اس میں بلا کی طاقت تھی۔ اس وقت تک یہ تینوں لڑنے کے قابل تو نہ تھیں، لیکن اس قابل ضرور تھیں کہ ملفا کو اڑا سکیں۔ لیکن یہ اوپر جا کر، بہت اوپر جا کر ہوا میں معلق ہو گیا۔ اب نہ وہ آگے جا رہا تھا نہ پیچھے۔ ان کے سامنے اسکرین پر لڑائی کا منظر تھا۔ اسٹوان جب واپس آیا تو اوٹیلیا اور شیشہ دونوں بے ہوش ہو چکی تھیں۔ بچیوں تم دونوں بھی کیا ہو؟ وہ دوڑ لگا کر آیا اور ان کو اٹھا کر ملفا کی طرف آیا۔
اب پھر وہ دونوں کو ملفا میں رکھ کر ملفا کو اڑانے لگا تھا۔ اب اوٹیلیا نے لیڈی شیشا کو بتانا شروع کیا انسانیت کے آدھا ہیں۔ وہ بولی اوٹیلیا ہم تو صرف حفاظت کے لیے تعینات کیے ہوئے تھے، ہمیں نہیں معلوم تھا یہ لوگ انسانیت کے آدھا ہیں، یہ ہماری ذمہ داری تو صرف اس سے کی حفاظت کرنا تھی۔ غلط ہے، انسانیت کے آدھا کی حفاظت غلط ہے تو مگر جب ہم نے معاہدہ کر لیا تو اس کی خلاف ورزی بھی تو غلط ہے۔ شیشا نے کہا انکل آپ بوڑھے کب ہو گئے؟ اس نے اس اسٹوان سے کہا میں بوڑھا ہی ہوں میری بچیوں، اب میں اس پہاڑ کو تباہ کر رہی ہوں۔ دراصل اصل بم تو میرے پاس تھا، ان کے پاس جعلی بم تھے۔ میرا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بم نہ پھٹتے، مگر ان سے تباہی اتنی نہیں ہوتی۔ اب یہ ملفا دوسرے ملفا کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا تھا ہوا میں، اور اوپر سے اوٹیلیا نے اپنے ملفا سے دوسرے ملفا پہ چھلانگ لگا دی۔ چھلانگ اتنی پرفیکٹ تھی کہ اگر ایک لمحہ اور ایک ذرے کا بھی فرق ہو جاتا تو اوٹیلیا زمین پر گرتی، بلکہ وہ زمین پر نہیں آتی بلکہ ہوا کے فرکشن سے ہی جل جاتی۔ ملفا میرے بغیر اڑ نہیں سکتا، یہ میرا دوست ہے، اوٹیلیا نے کہا۔ یہ ملفا سپر اے آئی سے بنا ہوا تھا، یہ صرف اس کے احکام ہی مانتا تھا۔ یہ سب لوگ جو تھے وہ کیا کہتے ہیں تابش منزل میں موجود تھے۔ امید کرتا ہوں کہ ان کی لڑائی آپ نے سنی ہوگی اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اوٹیلیا اور شیشا بہت قریبی دوست ہیں، لیکن اصول کے اور نظریات کے مطابق جب ان کو مقابلہ کرنا ہوتا تھا تو یہ مقابلہ بھی کرتی ہیں۔ نیکسٹ پارٹ دیکھیے۔